السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، آپ تمام حضرات کو اللہ خوش رکھے۔ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم بھی انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے رکوع نمبر 10، میثاق بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا، وعدہ لیا، جس کو احکام عشرہ بھی بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد لیا، تو یہ 10واں رکوع ہے۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پھر ساتھ ساتھ تشریح بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور مصر کے اندر آباد تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے اسرائیل سے عہد اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم نے ان سے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے۔ کیا وعدہ تھا؟ نمبر 1، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لا تعبدون، نہیں عبادت کرنی، الا اللہ، مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ان بنی اسرائیل نے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا نا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا، یہ احکام بتلائے، عہد بتلائے، وعدہ لیا ان سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانا، نمبر 2، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احسان سے مطلب حسن سلوک ہے، اچھا سلوک ہے، ان سے اچھی گفتگو کرنا۔ ولا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، والدین کو اف تک نہ کہنا۔ وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ یہ تیسرا عہد تھا، تیسرا وعدہ تھا، ذوی القربیٰ، وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ والمساکین، اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، جن کے ماں باپ نہ ہوں ان کو یتیم مسکین کہتے ہیں۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا۔ وقولوا، اور کہو تم لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، اچھی گفتگو لوگوں کے لیے کہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز اور زکوٰۃ، یہ جو سابقہ امتیں تھیں ان کا طریقہ مختلف تھا، کسی کی ایک نماز فرض تھی، کسی کی 2 نمازیں فرض تھیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 5 نمازیں ہیں۔ اس کا اجر بدلہ 50 نمازوں کا ملے گا، کیونکہ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز ملی تھی وہ 50 تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، واپسی پر ملاقات کے وقت وہ تخفیف ہوتی گئی، نمازیں تخفیف ہوتی گئیں، آخر میں 5 بچ گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تیری امت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت پڑھے گی 5 اور ثواب میں عطا کروں گا 50۔ تو یہ نمازیں، نماز پڑھنا یا زکوٰۃ دینا، یہ باقی امتوں کے لیے بھی تھا، پچھلی سابقہ امتوں کے لیے بھی تھا۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، نماز پڑھیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں۔ ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، یہ عہد جو لیا تھا، یہ وعدہ جو لیا تھا، تم اس وعدے سے پھر گئے۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے رہ گئے۔ وانتم معرضون، پھر تم تھے اعراض کرنے والے۔ وانتم معرضون،
تم اعراض کرنے والے تھے، تم مورزون اعراض کرنے والے تھے، پھرنے والے تھے، تم پھرنے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ تو جہاں پر یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا تو یہ ہمیں بھی خطاب ہے، چونکہ قرآن ہمارے لیے آئین کی کتاب ہے، قرآن ہماری کتاب ہے اور ہم نے ہی اس کو پڑھنا ہے، اس پر ہم نے ہی عمل کرنا ہے۔ تو جس طرح یہ عہد بنی اسرائیل سے ہے، یہ خطاب ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیم مسکین کی پاسداری کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کی خدمت کرنی ہے اور ان کو لوٹنا نہیں ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی ہمیں بھی خطاب ہے کہ مصلاحت، ہم بھی نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے۔ آج بھی اسی طرح ہے کہ ہمیں سے کچھ تھوڑے لوگ ہیں جو کم ہیں، جس طرح نماز کو مسجد میں دیکھ لیں، جمعہ میں دیکھ لیں، اور اس کے الٹ بازاروں میں دیکھ لیں کتنا رش ہوتا ہے، بازاروں میں کتنا رش ہے، مسجد میں کتنا رش ہے۔ تو آپ یہ موازنہ دیکھ لیں، ثم توليتم، پھر تم پھر گئے، الا قليلا منكم، مگر تم میں سے تھوڑے رہ گئے جو کہ کام کرنے والے تھے، وانتم مورزون، تم اعراض کرنے والے بن گئے۔ دوسرا وعدہ، دوسرا عہد، یہ 7 یہ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اللہ نے فرمایا ہم نے تم سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم سے ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا، اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے لیا، میثاقکم، ایک پختہ وعدہ، ایک عہد۔ میثاق کہتے ہیں عہد کو، وعدہ کو۔ کیا وعدہ تھا؟ لا تسفکون دماءکم، تم نے خون نہیں بہانا، لا تسفکون، نہیں بہانا، دماءکم، تم نے خون نہیں بہانا، قتل ریزی، خون ریزی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے۔ لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے تم اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، ان دیارکم، تم اپنے گھروں سے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو اور اپنے ہمسایوں کو نہیں نکالنا، ولا تخرجون، نہیں نکالو گے، انفسکم، تم اپنے نفسوں کو، من دیارکم، تو اپنے گھروں سے۔ تو یہ دو وعدے یہاں تھے۔ ثم اقررتم، اللہ نے فرمایا تم نے اس کا اقرار لیا، پچھلا بھی اور یہ بھی تم نے اس کا اقرار لیا، ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا۔ وانتم تشہدون، تم گواہ تھے، وانتم تشہدون، تم گواہ تھے، تم حاضر تھے، اور وانتم تشہدون، تم گواہ تھے، حاضر تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لینے کے بعد اقرار نامہ بھی لیا اور گواہ بھی بنایا کہ تم گواہ بھی تھے، تم سامنے تھے، تم موجود تھے۔ تمہیں جب یہ کہا گیا تو اللہ نے فرمایا، اگلی تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم نے قتل بھی کیے، تمہیں روکا تھا قتل کرنے کا کہ لا تسفکون دماءکم، تمہیں خون نہیں بہانا، تو تم نے خون بہائے، تقتلون انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو قتل کیا، اور تمہیں روکا تھا کہ ولا تخرجون انفسکم، تم نے کسی کو نکالنا نہیں ہے، جلا وطن نہیں کرنا، گھروں سے نہیں نکالنا، تم نے کیا کیا؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نے نکالا، وَتُخْرِجُونَ، تم نکالتے ہو، فَرِيقًا، ایک گروہ کو، جو تم میں سے ہے، مِّن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے تم نے ان کو نکالا، تم نے زیادتی کی۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ اور ظلم پر چڑھائی کرتے ہو، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، اور تم مدد کرتے ہو ان پر، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور زیادتی کے ساتھ، تم نے ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کی کیا کی؟ معاونت کی، مدد کی، تم نے ان پر ظلم کیا، تم نے زیادتیاں کی، حالانکہ اللہ نے فرمایا تمہیں روکا تھا کہ تم نے خون بھی نہیں بہانا اور تم نے ان کو گھروں سے بھی نہیں نکالنا۔ یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ عہد میں دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ عہد جس طرح بنی اسرائیل کو ہے، ہمیں بھی اس کا خطاب، اس کے مخاطب ہم بھی ہیں، کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آئین کتاب ہے، اور اس کتاب کو دیکھ کے ہم نے عمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، نبی کے طریقے پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب وہ آئیں تمہارے پاس، وَإِن يَأْتُوكُمْ، جب وہ آئیں تمہارے پاس، أُسَارَىٰ، قیدی بن کر، جب یہ اصول بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا عہد یاد دلا رہے ہیں
وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ جب وہ تمہارے پاس آئیں قیدی بن کر وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ حالانکہ تم پر حرام تھا اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا نکال دینا، گھروں سے نکالنا تم پر کیا تھا؟ حرام تھا، تم نے نکالنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب وہ قیدی بن کے آئیں تو تم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم تو کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو اور بعض کو تم ٹکراتے ہو، انکار کرتے ہو۔ جو مطلب کی بات ہو اس کو مان لینا، جو من کہے، جو دل کہے، جو دل کو اچھا لگے اس کو مان لینا ہے، جو دل کو اچھا نہ لگے، جو دل کو نہ بھائے یا اس پر عمل کرنے کا آپ کا ارادہ نہ ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی غلطیاں، اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تمہارے اندر یہ زیادتیاں ہیں، تمہارے اندر یہ ظلم ہے کہ تم نے تورات کے بعض حصے کو تو مانا، تورات کے بعض حصے کا تم نے انکار کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم نے بعض کتاب کو مانا اور بعض کتاب کے بعض حصے کا تم نے انکار کیا۔ تو آج ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں، جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے آج ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ آخری فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا،